لائیو شو فضل ربی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر سے یہ موقع عطا فرمایا ہے تاکہ اس کی بابرکت باتوں سے ہم برکت پا سکیں اور ان باتوں کو سمجھ کر اس کے کلام کے رنگ میں رنگ جائیں۔ پوری دنیا میں لوگ افسردہ ہیں، دکھ میں ہیں۔ بیلجیم میں جو دھماکے ہوئے وہاں پر 30 کے قریب قیمتی جانیں موت کا شکار ہو گئیں۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ترکی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایک تسلسل ہے، اور پاکستان میں بھی پشاور کے قریب لوگ اپنے گھروں سے اپنے کام پر جانے کے لیے نکلے اور بس میں دھماکہ ہوا، بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ پوری دنیا کے رہنماؤں کے لیے اور خاص طور پر جو عالم دین ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے کندھوں پر امتوں کی رہنمائی کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے ڈالی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کوئی جگہ، کوئی ملک محفوظ نہیں جو صورتحال اس وقت جاری ہے، لیکن خدا کا کلام بہت واضح طور پر کہتا ہے اگر میرے لوگ خاک سر بن کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، میری طرف رجوع کریں تو میں ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، لیکن شرائط کے ساتھ ہے۔ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن جائیں، توبہ کریں، اپنی بری راہوں سے پھریں، میری طرف رجوع کریں، بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں، میری راہوں پر آنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کے ملک کو بحال کروں گا، دنیا کو بحال کروں گا۔ یہ جو تمام عناصر جو موت کے شکاری انسانوں کو درندگی سے اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، ایک قوت ہے جو ان کے ذہنوں کو، ان کی سوچوں کو، ان کے دلوں کو بدل سکتی ہے۔ کیا ہم خدا تعالیٰ کے طالب ہوں گے یا یوں ہی اپنے بچوں کا، اپنے بہنوں بھائیوں کا اور دیگر ہم جنس انسان، آدم کی اولاد، ان کی موت کا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ سنجیدہ بات ہے۔ آئیے ہم سب اپنے اپنے مکتبہ فکر میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، اپنی تعلیم جس کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، رک کر سوچیں کہ میرا اس میں کتنا حصہ ہے، میرے جو چوگرد بسنے والے لوگ ہیں ان کا اس میں کتنا حصہ ہے، میں جس بھی تعلیم کی پیروی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو خدا، جو زندگی کا خدا ہے، جو پالنے والا خدا ہے، جو رازق ہے، جو زندگی تحفہ کے طور پر دیتا ہے، کون سے عناصر ہیں جو اس کے نام پر ان راہوں پر چل نکلے ہیں جو خدا کی راہیں نہیں ہیں؟ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان غمزدہ خاندانوں کو اپنی تسلی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں یوم پاکستان منایا جا رہا ہے۔ ہم پوری دنیا میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ آج کل ایسٹر کا موسم ہے۔ یسوع المسیح کی جی اٹھنے کی عید پوری دنیا میں مسیحی منائیں گے۔ دنیا میں تمام انسان جو پیدا ہوئے ان کی تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ وفات ہے۔ اگر آپ ان کی قبروں پر، مزاروں پر جائیں تو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے، لیکن جب حضور المسیح کی بات آتی ہے، خداوند یسوع المسیح کی بات آتی ہے،
तो उनकी तारीख़ पैदाइश तो हमें मिलती है लेकिन उसके बाद ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। लेकिन उनका मरना और जी उठना, इस पर बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी तालीमात हैं, उनके एतराज़ात भी हैं। उसका जवाब यीशु मसीह की खाली कब्र और मुर्दों में से जी उठना है। लेकिन फिर भी जो एतराज़ात किए जाते हैं, ज़रूर है, हम उनका भी जवाब खुदा की तरफ से जो हमें मुकाशफा और कलाम मिला है उसकी रोशनी में देखें, क्योंकि वही राह है परखने की हर बात को, हर एतराज़ को, हर दावे को, ताकि हम खुदा की मोहब्बत के रंग में रंग कर उन बातों को उस तरह से कबूल कर सकें जिस तरह से वो हैं। तो आज इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से मुतारिफ करवाऊं, चंद आयात आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फिर हम मेहमानों से मिलेंगे और इस पर बात भी करेंगे। आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला जो वादा है कुरान में अल्लाह का, वो हम देखते हैं, सूरह आल इमरान है और उसकी 55 आयत है। माफ़ कीजिएगा। उस वक्त खुदा ने फरमाया कि ऐ ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूँगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक करूँगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर क़यामत तक फाइक को गालिब रखूँगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते थे उस दिन तुम में इनका फैसला कर दूंगा। जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते थे उस दिन तुम में इन बातों का फैसला कर दूंगा। तो इस आयत में भी हमें नजर आता है जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते हो, खुदा नहीं, लिखा है जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते हो। तो बहुत से लोग हैं जो इख्तलाफ करते हैं। यहाँ पर है ऐसा, मैं तुझे ज़मीन पर रहने की मुद्दत पूरी करूँगा और फिर अपनी तरफ उठा लूँगा। तो अगली आयात भी देखते हैं। यहाँ पर मैं अपने मुसलमान बहनों के लिए, ये बहनों भाइयों के लिए ये अर्ज़ कर दूँ कि 3 आयात हैं जिनमें उनकी मौत और जी उठने का जिक्र है। 19-33 पढ़ेंगे भी अभी, तीसरी 55 और 5वीं 116-117 और चौथा चैप्टर है और उसकी 157 आयत भी है। 3 में मरकर जी उठना है, 1 में उठाने का जिक्र है। तो आइए अगली आयत भी देखते हैं। और जिस दिन हुजूरुल मसीह, और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम और रहमत है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं और ये बात सच्ची है जिसमें लोग शक करते हैं। यहां पर जिंदा करके उठाया जाऊंगा, ये बात सच्ची है जिसमें लोग शक करते हैं। तो ये बयान कर दिया गया है कि लोग शक करते हैं, बात सच्ची है, जिंदा करके उठाया जाऊंगा। अरबी का लफ्ज़ बहुत माने रखता है ताकि तहकीक करने वाले जाने वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद है मर कर जी उठना। तहकीक और मुतालिया शर्त है। फिर अगली आयत है और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे उन पर सलामो और रहमत है। जिस दिन वो पैदा हुए वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे उन पर सलाम और रहमत है। लोग शक करते हैं, इख्तलाफ है। अगर तुम नहीं जानते, इख्तलाफ है, शक है, अगर तुम नहीं जानते तो फिर क्या किया जाए? देखते हैं अगली आयत क्या कहती है। अगर तुम नहीं जानते, अगर शक करते हो तो रुजू किस तरफ करना है? और हमने तुमसे पहले मर्द ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। यहां पर जिक्र है अहले जिक्र से पूछ लो। जो जानते हैं उनसे पूछ लो। और अगर आप किसी शख्स ने वेबसाइट पर लिखा था कि जनाब अहले जिक्र से मुराद अहले किताब नहीं, तो ये किताब देख लीजिए, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की है, आसान तर्जमा कुरान तशरीहात के साथ। इसमें
آپ اس آیت کی تفسیر پڑھ لیجئے, آپ دیکھ لیں گے انہوں نے کیا فرمایا ہے. انہوں نے کہا اس سے مراد اہل کتاب ہیں. تو اگر تم نہیں جانتے, شک میں ہو, تو کن سے پوچھ لو. اگلی آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ یونس ہے اور 94 آیت ہے. اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو, تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو. جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کتاب, کچھ شک ہو, قرآن کہہ رہا ہے, تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو. تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے, تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا. شک, اختلاف کرنے والوں میں نہ ہونا کون نہیں ہوگا؟ جو یہاں پر بتایا گیا ہے, رہنمائی کی گئی ہے, جو ان سے پوچھ لے تاکہ شک اور اختلاف ختم ہو. جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو. اب یہ قرآن کی آیت ہے, آپ خود جانیے, غور کیجئے, خدا سے پوچھئے اگر تم نہیں جانتے. پہلی کتابیں جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو. تو پہلی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ پھر آئیے یسایہ نبی کی کتاب دیکھتے ہیں, اس میں کیا لکھا ہے. اس کا 53rd چیپٹر ہے. وہاں پر یہ پورا چیپٹر پڑھیں گے آپ تو آپ کو مکمل تفصیل ملے گی. لکھا ہے وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا, موت کے بارے میں ہے. دانیل کی کتاب ہے, 9واں باب ہے, چیپٹر آپ کے سامنے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا. زکریا نبی کی کتاب ہے, چرواہے کو مار کے گلا پرگندہ ہو جائے. اور پھر زبور میں ہم دیکھیں گے, اس میں نہیں ہے, وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے مقدس کی, اس کی باڈی کی, اس کے جسم کی سڑنے کی نوبت قبر میں نہیں آئے گی. اب ہم انجیلی بیانات بھی دیکھ لیتے ہیں, پھر مہمانوں کے ساتھ بات کریں گے. یہاں پر ہم فرمان المسیح دیکھتے ہیں. اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں معاف کیجیے گا اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یہ خداوند یسوع المسیح کے اپنے الفاظ متی کی انجیل میں ہیں. اس کے بعد ہم فرشتوں کا پیغام دیکھتے ہیں جب وہ شاگردوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں. وہاں پر لکھا ہے زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں یعنی قبر میں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. یاد کرو جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. ہم نے دیکھا قرآن میں, پھر ہم نے انبیاء کے صحائف میں, پھر انجیل میں, موت اور جی اٹھنا. اگر آپ توریت کی کتاب کا مطالعہ کریں تو جب انسان نے گناہ کیا تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے چمڑے کے کرتے ان کو پہنائے. پہلی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چمڑا جو ہے وہ کسی کو, جانور کو مار کر پھر حاصل کیا گیا. تو جو ڈھانپنا ہے اس کے لیے لفظ کفارہ استعمال ہوا ہے, جس سے مراد یہ بھی ہے ڈھانپنا. اور جو قربانیوں کا سلسلہ ہمیں توریت میں نظر آتا ہے, یسوع المسیح کی موت کو اسی تناظر میں دیکھنا ہوگا جس طرح سے کلام خدا پیش کرتا ہے. اور اس پر ابھی ہم بات بھی کریں گے, باتیں کھلیں گی, جو اعتراضات ہیں ان پر بھی بات ہوگی. تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے, جناب اردو زبان کے علم الہی کے ماہرین میں بہت بڑے نام ہیں. پہلے متعارف کرواتا ہوں جناب پاسٹر پرویز صاحب. پاسٹر پرویز صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں خدا کے فضل سے ڈاکٹر دانیال. بہت شکریہ سر. اور ان کے ساتھ جی پرویز صاحب ہیں, ان کے ساتھ میں متعارف کروانا چاہتا ہوں جناب محترم پروفیسر اصغر علی صاحب کو بھی. اصغر بھائی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ خدا کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں, اور بہت بہت شکریہ آپ کو پھر سے ایک بار مدعو کرنے کے لیے. جی بڑی مہربانی ہے کہ آپ وقت نکالتے ہیں, ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور آج ہم یسوع المسیح کی موت اور جی اٹھنے پر بات کریں گے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو میں آغاز کروں گا پاسٹر پرویز صاحب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یسوع مسیح کی موت اور ان کا جی اٹھنا, اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا الہامی کتب ہیں یا یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں؟ جی پرویز صاحب, آپ سے درخواست کروں گا
کہ آپ اس پر بات کریں، مسیح کی موت اور ان کا جی اٹھنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ڈاکٹر دانیال، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ایسٹر کے موقع پر آپ نے بہت مناسب موضوع چن کر، تاکہ بہت سارے سامعین پر یہ بھید ایک بار پھر اس سال عیاں ہو جائے، تاکہ وہ جان سکیں۔ لیکن اس سے پیشتر کے میں صحائف اور انبیاء کی حوالہ جات آپ کے اور قائرین اور سامعین کے حضور پیش کروں، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ خداوند یسوع المسیح کی زندگی کی 3 امتیازی خصوصیات ہیں: تجسم، صلیبی موت، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ حضور مسیح کے جسم لینے کا مقصد صلیبی موت تھا، اور مردوں میں سے جی اٹھنا اس مشن کی تکمیل ہے۔ خدا کی کوئی بات آگاہی کے بغیر نہیں، اور خدا کی باتوں میں ابہام نہیں۔ آج میں ضرور چاہوں گا کہ صحائف میں سے جو پیشن گوئیاں تھیں، ان کی روشنی میں اپنے سامعین کے سامنے یہ بیان کیا جائے۔ آموس نبی اپنی تیسری باب کی 7ویں آیت میں یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے سے آشکارا نہ کرے۔ گویا حضور المسیح کی موت، صلیبی موت اور ان کا جی اٹھنا جو ہے وہ نبیوں کے مطابق ہے۔ ایون حضور یسوع المسیح نے خود بھی اپنی زمینی خدمت میں یہ کہا، مقدس لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 44 آیت، ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ ضرور ہے کہ یہ باتیں جو صحائف میں لکھی گئیں، جو توریت میں لکھی گئیں۔ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ تفصیل کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں۔ اب میری درخواست ہوگی کہ جو چیدہ چند حوالہ جات ہیں وہ اگر آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے رکھ دیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ موت اور جی اٹھنا انبیاء کی پیشنگوئیوں کے مطابق ہے۔ تو یہ ذرا تفصیل بتا دیجئے کہاں کہاں کس کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور خاص طور پر جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان بہن بھائی، یا یونیورسٹیوں میں، کالجز میں ہیں جو گھروں میں بھی ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ کچھ آیات تو آپ نے پہلے ہی کوٹ کر دی جو میں کوٹ کرنا چاہتا اس سوال کے جواب میں، لیکن اسی کی وضاحت کے لیے یہ ہے کہ یسوع المسیح کی موت ایک ایسی قربانی ہے جو بنی نوع انسان کے گناہ کا خاتمہ ہے، اور جس کا ذکر دانیل نبی نے اپنے 9ویں باب کی 24ویں آیت میں کیا، اور آپ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ لیکن یسایہ 53 باب میں بڑی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ المسیح کی پیدائش اور موت کا ذکر جہاں پر ملتا ہے، خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی، وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، اور اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ یہ پیشن گوئی بڑی واضح طور پر بتائی جاتی ہے اور صاف بیان کر رہی ہے کہ مسیح خداوند کے لیے۔ اسی طرح سے زکریا نبی نے 13ویں باب کی 7ویں آیت میں کہا، رب الفاظ فرماتا ہے، آئے تلوار تو میرے چرواہے کو مار کہ گلہ پراگندہ ہو جائے۔ اب ان پیشن گوئیوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا مرنا اور مردوں میں سے جی اٹھنا کتاب مقدس کے مطابق ہے، اور پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ المسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے بوا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اب یہ جی اٹھنا جو ہے، یہ بھی انبیاء نے، اگر آپ زبور 16 اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر واضح طور پہ یہ لکھا ہے، کیونکہ نہ
کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ حضرت داؤد جو یہودی قوم کا ایک مایا ناز بادشاہ، اسرائیل قوم کا فخر، زبور کی کتاب کا لکھنے والا، اس نے واضح طور پر کہا کہ تو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا، تو اسے عالم روا میں رہنے نہ دے گا۔ آج یہ بات بڑی واضح طور پر انبیاء کے صحائف میں، توریت میں، ان حوالہ جات کی روشنی میں جو دانیل کی کتاب، یسایہ کے صحیفہ میں، زبور کی کتاب میں واضح کہی گئی ہے، اور لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں یہ بات مسیح خداوند نے جی اٹھنے کے بعد اماؤس کی راہ پر جانے والے جن لوگوں کو کہا، ان کو بھی صحائف کا حوالہ دے کر، توریت کا حوالہ دے کر، جب وہ کنفیوز تھے کیونکہ خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس نے ان سے کہا، آئے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی گئی ہیں ان کو سمجھا دی۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی گئی تھیں وہ سب ان کو سمجھا دیں۔ آپ کے سامنے محترم پاسٹر صاحب نے یسایہ نبی، دانیل نبی، زکریا نبی اور داؤد کے مزامیر میں سے اور پھر اناجیل میں سے یہ باتیں رکھ دیں کہ ہر بات پیش نگوئیوں کی روشنی میں ہے۔ اور آج اگر ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہیں، تو آج بھی جیسے انہوں نے شاگردوں کو سب باتیں سمجھا دیں، وہ سب باتیں ہمیں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی موت اور اس کا جی اٹھنا گھڑی گھڑائی کہانیاں نہیں ہیں، کسی سے سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ مقدس صحائف اس بات کی واضح شہادت ہے کہ ان کا مرنا اور ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ایک اٹل حقیقت اور خدا کا منصوبہ ہے۔ اب اس پر اعتراضات بھی لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو جو بڑے اچھے اعتراضات کیے جاتے ہیں، دیکھیے خدا کا کلام اس لیے دیا گیا کہ ہم سیکھیں، سوال اٹھائیں۔ بائبل میں سوالات ہیں، جوابات ہیں، قرآن تقریباً آدھے سے زیادہ سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں۔ تو آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ سیکھنا، سوال کرنا، سیکھنے کی غرض سے بات کرنا یہ کہیں گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ خود ہی فیصلہ کرے کہ جب یہ کتابیں سوالوں کے جوابات دینے سے بھری ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کتابوں کا کہ دنیا سیکھے، یہ کیوں مختلف زبانوں میں پرنٹ کر کے دنیا تک پہنچائی جاتی ہیں؟ اگر کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھے اور وہ جواب بھی ان کتابوں میں سے پائے، چونکہ یہ کتابیں اپنی تفسیر خود کرتی ہیں۔ جو بڑے 6 اعتراضات ہیں جن میں سے میں نے درخواست کی محترم پروفیسر صاحب سے، ان میں سے میں جلدی سے تفصیل بتا دیتا ہوں، پھر وہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ جو سوالات ہیں وہ کیا جاتا ہے کہ یونا جو مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، مسیح نے اس کی تشبیہ دی تھی، تو اس پر اعتراض آتا ہے۔ پھر عبرانیوں کے 4 باب میں کہ انہوں نے دعا کی اور وہ دعا سنی گئی۔ کرنتھیوں میں 15ویں باب میں ہے کہ جو جسمانی شخص اور روحانی شخص کی بات کی گئی ہے، اس پر اعتراض ہے۔ اور پھر مرکز 14ویں باب میں آتا ہے کہ شاگرد سارے بھاگ گئے، وہ گواہ نہیں ہو سکتے۔ پھر اعمال کی کتاب میں آتا ہے کہ جو درخت پر لٹکایا گیا صلیب پر نہیں لٹکایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی اعتراض ہے کہ جو صلیب پر مرتا ہے وہ لعنتی ہے، خدا کیسے اپنے کسی پیارے کو لعنت کی موت دے سکتا ہے؟ کیا ان سوالات کے بارے میں بائبل کچھ بیان کرتی ہے، باتوں کو کھولتی ہے؟ پروفیسر صاحب، اب آپ کا وقت ہے
آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، آپ ان 6 کے 6 سوالات جو ہیں، اعتراضات جو ہیں، ان کے جوابات دیجئے تاکہ تمام دنیا کے ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، آپ کا وقت ہے۔ جی، اور بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے کچھ جو قرآن کے آیاتوں کا حوالہ دیا ہے، سورہ آل عمران 3 کا 55 اور سورہ نساء 4 کا 157 اور 58، خاص طور سے سورہ 4 کا 157 اور 58 کے وجہ سے کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی بلکہ اسے صلیب پر چڑھایا، بلکہ خدا نے اٹھا لیا۔ اس ایک آیت کے وجہ سے کچھ علماء، میں کہوں گا کہ ابن حزم کے بعد، ابن حزم 1068 میں تھے، 1068 سے پہلے ایک بھی ایسا کوئی اسکالر نہیں ہے جس نے یہ بلیف کیا کہ حضرت مسیح نہیں مرے، بلکہ 10 سے 68 سے پہلے حضرت تباری نے، ہم دیکھیں گے بعد میں، یہ یقین کیا کہ حضرت مسیح مرے اور جی اٹھے۔ تفسیر ابن کثیر مانتے تھے کہ حضرت مسیح مرے اور جی اٹھے، الراجی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح مرے اور جی اٹھے، جلالین مانتے ہیں کہ حضرت مسیح مرے اور جی اٹھے۔ لیکن یہ ابن حزم نے جب سیکھا کہ مسیحی لوگ یہ صرف نہیں مانتے ہیں کہ حضرت مسیح مرے اور جی اٹھے، بلکہ وہ ہمارے گناہوں کے خاطر مرے، اور اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یسوع ہمارے گناہوں کے خاطر مرے تو وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، پھر ہمیں مسیح پر یقین کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات جاننے کے بعد انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ حضرت مسیح نہیں مرے، اور اس اعتراض کو رحمت اللہ کیرانوی نے ضرور سے اٹھایا اور احمد دیداد صاحب نے اس کو پاپولر کیا۔ اور میں احمد دیداد سے شروع کرتا ہوں۔ احمد دیداد صاحب کوٹ کرتے ہیں متی 12:38 سے 42 میں، جہاں پہ کہتے ہیں کہ یشوع نے کہا تھا کہ دیکھو، جیسے یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھا، ویسے ہی ابن آدم یعنی مسیح بھی رہیں گے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یونا مرے کیا؟ اور نیچرلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے یسوع مسیح بھی نہیں مرے۔ لیکن اگر آپ جوئش اسکالرز کے بارے میں پڑھیں گے تو یونا کے بارے میں جوئش اسکالرز مانتے تھے کہ یونا مرے اور دوسرے دن جی اٹھے تھے۔ تو جوئش میں ایک تھے جو فریسی، وہ یہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور جو آپ نے دانیل حوالہ باب 9 کا کوٹ کیا ہے، تو دانیل 12 کا 1 سے لے کے 4 میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مرے ہیں وہ جی اٹھیں گے، کچھ لوگ راست بازی کے لیے اور کچھ لوگ سزا پانے کے لیے۔ تو فریسی یہ مانتے تھے کہ یونا مرے اور تیسرے دن جی اٹھے، اور اسی لیے حضرت مسیح نے یہ آیت کو کوٹ کیا۔ نمبر 2 میں آپ سے بتا دوں کہ حضرت مسیح جب بھی بات کرتے تھے تو لکھا ہے مرکس 2 کا 1 سے لے کے 11 میں کہ وہ انسان کے من کی باتوں کو جان کر کے بات کرتے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسیح سے سوال کیا کہ آپ کون سا نشانی دکھاتے ہیں کہ ہم آپ پر یقین کریں؟ تو لکھا ہے کہ یہ صدوقی تھے، اور وہی صدوقی آپ کو معلوم ہے کہ لوک میں ایک سوال کرتے ہیں 22 کا 23 سے لے کے 33 میں کہ ایک عورت تھی، اس کی شادی ہوئی، ہسبینڈ مر گیا، پھر اس کے دوسرے بھائی تھے، انہوں نے شادی کیا، وہ مر گئے، اور ایسے 7 تھے اور سب نے شادی کیا، اور آسمان میں وہ کس کی بیوی ہوگی؟ اور وہ یہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد قیامت نہیں ہے، ریزریکشن نہیں ہے۔ اور مسیح نے اس بات کو جانتے ہوئے کہا کہ تم اس لیے غلطی میں ہو کہ نہ تو خدا کے طاقت کو جانتے ہو اور نہ ہی خدا کی آیات کو۔ تو نمبر 1 کی مسیح جو بات کرتے تھے ان صدوقیوں سے بات کرتے تھے، اور صدوقی یہ مانتے تھے کہ ریزریکشن ہے نہیں۔ اور کیا دیداد اور مسلم بھائی اس بات کو مانیں گے؟ کیا نہیں؟ اسلام کا یہ فنڈامنٹل عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، قیامت کے دن ہمارا انصاف ہے۔ تو سوال کرنے سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ کیا وہ باتیں ہمارے عقیدے سے میل کھاتی ہیں یا نہیں۔ دوسرا، انالوجی جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے غزالی ایک اسلام کے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے اپنے غزالی کتاب کا نام ہے یاحییٰ علوم الدین، والیوم 5 پیج نمبر 26 میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انالوجی یا اگزامپل انسان کوٹ کرے تو اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوگا، اس کا ایک پیغام ہوگا، اور وہ پیغام کو کلاریفائی کرنے کے لیے وہ انالوجی کو استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت مسیح نے جو انالوجی استعمال کیا ہے یونا کے سامان، تو حضرت مسیح کے پیغام کیا تھے؟ حضرت مسیح نے ایک نہیں بلکہ ایسے 5 انالوجی استعمال کیا، اور اپنے کچھ آیاتوں کو کوٹ کیا تھا۔ ایک،
ہم پڑھتے ہیں متی 12:31 سے 42 میں یونا سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. دوسرا یوحنا 2:19 سے 21 میں وہ کہتے ہیں اس ہیکل کو گرا دو، میں تیسرے دن کھڑا کر دوں گا. تیسرا یوحنا 3:14 اور 15 میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ نے سانپ کو کھمبے پر لٹکایا تھا ویسے میں بھی اونچے پر چڑھایا جاؤں گا. چوتھا وہ گیہوں کے دانے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جب تک گیہوں کے دانہ مر نہیں جائے وہ اکیلا رہتا ہے، لیکن مر جائے تو بہت ساری زندگی آتا ہے. پانچواں وہ باغوان کے بیٹے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک بڑا باغوان تھا، اس نے اپنے کھیت کو ٹھیکے پر دیا، جب وقت آیا تو اس نے اپنے خادموں کو بھیجا، لوگوں نے کسی کو مارا، فائنلی اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ پانچواں انالوجی کے ساتھ مسیح کا پیغام کیا تھا؟ مسیح کا پیغام تھا وہ مریں گے اور تیسرے دن جی اٹھیں گے. یہ بات مسیح نے لٹرلی 7 بار کہا. متی 16:21 میں انہوں نے کہا میں یروشلم میں جاؤں گا، مروں گا، تیسرے دن جی اٹھوں گا. متی 17:22 میں انہوں نے کہا کہ میں یروشلم میں جاؤں گا، مروں گا، تیسرے دن جی اٹھوں گا. متی 20:17 میں یسوع نے کہا کہ میں یروشلم میں جاؤں گا، مروں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا. مرکس 8:31 میں مسیح نے کہا میں یروشلم میں جاؤں گا، مروں گا، تیسرے دن جی اٹھوں گا. مرکس 9:31 میں انہوں نے کہا میں یروشلم میں جاؤں گا، مروں گا، تیسرے دن جی اٹھوں گا. لوک 9:22 میں مسیح نے کہا میں یروشلم میں جاؤں گا، مروں گا، تیسرے دن جی اٹھوں گا. اور لوک 18:31 میں مسیح نے کہا میں یروشلم میں جاؤں گا، مروں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا. یہ مسٹر دیداد اور ایسے جاہل لوگ، ایسے جو سوال کرنا جانتے ہیں، ان کے لیے اچھا ہے کہ پہلے اس موضوع کو پڑھیے، اس پرنسپل کو جانیے اور دیکھیے کہ آخر مسیح نے یا کوئی بھی موضوع جس کے اوپر ہم سوال کرتے ہیں اس کے اوپر پورے بائبل کی تعلیم کیا ہے. تو میں سمپلی کہنا چاہوں گا کہ ایسے حضرات جو سوال کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ آپ اس موضوع کو پورے بائبل میں پڑھیں؟ اور کیونکہ بائبل میں لکھا ہے پہلا پطرس 3:15 سے 17 میں کہ خداوند مسیح کو اپنے دل میں پاک سمجھو اور ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب مقدس میں ہر بہت سوالوں شکریہ کا جواب ہے. پروفیسر صاحب. میں چاہوں جی گا کہ آپ اس کو جو یونا سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو جی مختصراً پھر سے بیان کیجئے تاکہ جو مسیحی ہیں وہ بھی سمجھیں اور جو مسیحی نہیں ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں. تو تھوڑا سا اس کو مختصر کر کے واضح کر دیجئے کہ کیسے اس کا جواب ڈھونڈا جائے. جی اب اس میں 2 پارٹ ہے. ایک پارٹ ہم نے بتایا کہ یونا کے سامان کا مطلب کیا ہے. یہودی اسکالر مانتے تھے کہ یونا مرا اور مر کے جی اٹھا تھا، اور مسیح کا جو مقصد تھا وہ یہ انہوں نے یہ کمپیئر کیا ہے کہ میں بھی یونے کا سامان مروں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا. ناظرین لیکن دوسری بات جی یہاں پر میں پروفیسر صاحب کی بات کو واضح کر دوں کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے جب کسی حوالے پر عبارت پر آپ دیکھتے ہیں مخاطب کون ہے اور مخاطبین کون ہیں، کن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اگر آج کوئی ہمارا جو مسلمان بہن بھائی ہے وہ احمدی فرقہ جو ہے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اسماعیلی فرقے کے ساتھ بات کرتا ہے، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی کیا تعلیمات تھیں. تو اس بات کو بھی اسی تناظر میں لیجئے کہ جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے ان کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو یاد رکھیے اس نقطے کو. اس وقت جو وہاں پر فرقے کے لوگ تھے وہ مانتے تھے کہ یونا مر گیا تھا، تو ان سے جب بات ہو رہی ہے ان کو وہ سمجھا رہے ہیں ان کی تعلیم کے مطابق. تو میرے مسیحی بہن بھائی اور جو غیر مسیحی ہیں سب اس بات کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے. پس منظر دیکھنا پڑتا ہے، مخاطب کون ہے، مخاطبین کون ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں اور پھر دوسری بات پروفیسر صاحب آپ جونا کی جو تمثیل مشابہت ہے اس پر بات کیجئے گا. جی لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ جو آپ نے مجھے لائن پہ لیا. اور سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کے لیے، تمام مہمان گرامی کے لیے. بڑے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے آج کے ٹاپک کو کلیئر کر رہے ہیں. بس میں یہاں پر چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی ضرور بتائیے. کی باتوں آگے بڑھانا چاہوں گا. میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ شاید وہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں یا کہ کیا ہے. قرآن پاک میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں 3 جگہ پر واضح طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع المسیح کی موت کے بارے میں، ان کو سولی پر چڑھائے جانے کے بارے میں. نمبر 1 اگر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف 7واں سورہ اور اس کی 124 آیت،
اور پھر سورہ شورا سورہ نمبر 26 اس کی 49 ورس، اور پھر سورہ نمبر 20 اس کی 71 ورس میں واضح طور پر، میں یہاں پر ساری تو نہیں، ایک ورس کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر واضح طور پر سولی کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جی یسوع مسیح کو تو سولی پر چڑھایا ہی نہیں گیا۔ میں پہلی سورہ کو آیت کو پڑھنا چاہوں گا، سورۃ الاعراف اس کی 124 آیت، وہاں پر لکھا ہوا لا تقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں کہ اگر سولی پر لٹکایا گیا نا، یہ موت جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ انسلٹ کی موت ہے، تو پھر یہاں پر فرعون جو ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔ اور دیکھا جائے کہ جب سیدنا یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اس وقت ہیرودیس بادشاہ تھا، پیلاطس تھا، وہ اتنا ظالم اور جابر نہیں تھا جتنا فرعون تھا، اور فرعون کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ یا کہ خدا جو ہے وہ سولی پر چڑھا دینے کی اجازت دے رہے ہیں، یا کہ پھر خدا خود ان کو سولی کرنے دے رہا ہے۔ آگے اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی ہی طرف سے لوٹنے والے ہیں۔ اگر یہ سولی کی موت جو ہے یہ انسلٹ کی موت ہے، بیزتی کی موت ہے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں آگے سے فرعون کو کہتے ہیں ہم تو بے شک اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ بھی اگر جب آپ نے پہلی آیت سورہ عمران کی آیت 55 ورسز نوٹ کی ہے تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے نتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ایسا میں سے تیرے ماننے والوں کو غلبہ عطا کروں گا کافروں پر تا قیامت۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ پھر تم کو لوٹ کر اپنے رب ہی کی طرف آنا ہے تاکہ وہاں پر فیصلے کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔ تو خدا کے پاس کیے جائیں گے، اور یہ دیکھیں کہ جن کو سولی دیا جا رہا ہے وہ خدا کے پاس جا رہے ہیں، اور جہاں پر ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ سولی پر دینا یہ تنظیماً ٹھیک نہیں ہے، یہ انسان کی موت ہے، تو میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، کیا کہوں گا کہ پلیز برائے مہربانی قرآن کو غور سے پڑھیں، اور 3 جگہ پر میں نے بتایا کہ سولی کا بہت شکریہ، نام آیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سے بھی کہوں گا ڈاکٹر صاحب پلیز آپ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو تینوں آیات ہیں، 7واں چیپٹر 124، 26واں چیپٹر ہے اور اس کی 49، اور پھر 20واں چیپٹر ہے اور اس کی 71 ہے، جو مدرسوں میں ہمارے دوست پڑھ رہے ہیں اور جو علماء ہیں، ان آیات کو دیکھ لیجئے۔ یہاں تو خدا اجازت دیتا ہے صلیب پر چڑھنے کی، اور پھر لکھا ہے وہ ہم خدا کے پاس ہی جائیں گے، اور دوسری جگہ خدا اجازت نہ دے، یہ ہمیں دعوت مطالعہ بات دیتی ہے۔ پروفیسر صاحب جاری رکھیے دوسری بات۔ جی جناب، جی بہت شکریہ۔ اور اسی جو یونا کی نشانی ہے، آپ جو کلیریفائی کر رہے تو بہت اچھی بات ہے کہ مسیح جو مخاطب تھے وہ صدوقیوں سے بھی تھے، اور صدوقی یہ مانتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اور اسی لیے اسی حوالے میں حضرت مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یونا کے پیغام کو سن کر کے ننوے کے لوگ توبہ کیے تھے، یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، اور ننوے کے لوگ قیامت کے دن جی اٹھیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سیبا کی رانی قیامت کے دن جی اٹھے گی۔ تو یہ جو ان کا ہیٹنگ پوائنٹ تھا، یہ تھا اس صدوقیوں کے لیے جو قیامت میں یقین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مسیح کا مخاطب جو تھا، وہ مخاطبین جو ان کے تھے وہ تھے ایک فریسی جو مانتے تھے کہ یونا مر کے جی اٹھے، اور دوسرے تھے صدوقی جو ریزریکشن میں یقین نہیں کرتے تھے، اور مسیح ان سے مخاطب ہو کے بات کرتے ہیں۔ اب دوسری اسی سوال کا حصہ دیدات صاحب کہتے ہیں کہ مسیح تو جمعہ کے دن مرے اور اتوار کے دن سبیرے جی اٹھے جیسے آپ کہتے ہیں، تو 3 دن 3 رات کیسے ہوا؟ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کا جو دن شروع ہوتا ہے وہ شام کو 6 بجے ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے، پیدائش 1:5 میں لکھا ہے کہ تب شام ہوا اور صبح اور پہلے دن ہوا۔ پیدائش 1:8 میں لکھا ہے کہ تب شام ہوا اور صبح اور دوسرا دن ہوا۔ پیدائش 1:13، 1:19، 1:23 اور 1:31 میں لکھا ہے شام ہوا اور صبح اور چوتھا دن ہوا، شام ہوا اور صبح 5واں دن ہوا۔ تو یہودیوں کا دن شروع ہوتا ہے شام کو 6 بجے،
اور اس کے مطابق حضرت مسیح کی جو مصلوبیت ہوئی تھی وہ کوئی 3 سے لے کے 5 بجے کے بیچ میں ہوئی تھی. تو جمعہ کے دن 3 سے لے کے اور 6 بجے تک ایک دن مانا جاتا ہے. اور جمعہ کے 6 بجے سے لے کے مطلب ہفتہ کو 6 بجے تک دوسرا دن ہوتا ہے. اور ہفتہ کو 6 بجے سے سنیچر مطلب اتوار کے صبح تک تیسرا دن ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل آپ ہوٹلوں میں جائیے اینڈ نون ٹو نون ریکارڈ ہے. اگر آپ 1 گھنٹہ بھی زیادہ وقت بتاتے ہیں تو وہ 24 گھنٹہ مانا جاتا ہے. اور یہودیوں کا یہی سسٹم تھا. ایک ان کا دن شروع ہوتا ہے 6 بجے سے اور یسوع مسیح کا موت ہوا 3 بجے. تو 3 بجے سے فرائیڈے کو 6 بجے تک ایک دن مانا جائے گا. 6 بجے سے سیٹرڈے کے 6 بجے تک دوسرا دن مانا جاتا ہے. اور سیٹرڈے کو 6 بجے سے اتوار کے سبیرے ارلی مارننگ 5 بجے جب جی اٹھے تو تیسرا دن مانا جاتا ہے. اب اس کو جاننے کے بغیر اگر آپ سوال کرتے ہیں تو میں بڑے حلیمی سے منت کروں گا آپ یہودیوں کے اسکرپچر کو سیکھیے, آپ اس کو سمجھیے اور دیکھیے کہ ان کا دن ہمارے آپ کے سامان صبح 6 بجے نہیں شروع ہوتا ہے. ان کا دن شروع ہوتا ہے شام کو 6 بجے اینڈ صبح 6 بجے تک وہ ایک دن مانا جاتا ہے. اس کے مطابق حضرت مسیح سچ مچ میں 3 دن اور 3 رات جیسے انہوں نے کہا تھا وہ پورا کیے. اور مور ایور ان کا مقصد کیا تھا, ان کا پوائنٹ کیا تھا کہ یسوع مر کر کے تیسرے دن جی اٹھیں گے. اب دیکھیے لکھا ہے لوک 23 کا 55 اور 56 میں کہ عورتوں نے دیکھا کہ حضرت مسیح کو مطلب سبت کے ایک دن پہلے کیسے مارا گیا. سبت کے پہلے یعنی فرائیڈے کو. تو ایک جب لوک آپ پڑھیں گے 23 کا آپ 44 سے لے کے اور 24 کا 1 سے لے کے 7 میں, تو 23 کا 44 سے لے کے 55 میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا فرائیڈے کے دن یسوع مسیح مر گئے. پھر لوک 23 کا 55 سے لے کے 56 میں لکھا ہے انہوں نے سبت کے دن آرام فرمایا. اور پھر لوک 24 کا 1 سے لے کے 7 میں لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن اتوار کو مسیح جی اٹھے. تو اگر آپ پڑھیں گے تو یس حضرت مسیح نے جیسے کہا تھا ویسے ہی 3 دن اور 3 رات یعنی وہ 3 بجے فرائیڈے کو مرے تھے اور 3 بجے سے 6 بجے تک پہلا دن مانا جائے گا. اور فرائیڈے کو 6 بجے سے سیٹرڈے کو 6 بجے تک دوسرا دن مانا جائے گا. اور سیٹرڈے کو 6 بجے سے اتوار کے سبیرے 5 بجے تک تیسرا دن مانا جائے گا. اب یہ حضرت یہ نہ جانتے ہوئے یا اپنے آڈینس کو گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے کا ٹرک یہ اپناتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. تو ناظرین بتایا یہ گیا ہے کہ اس دور میں جس دور کی بات کی جا رہی ہے وہاں پر بسنے والے جو تھے ان کا دن کس وقت سے کس وقت تک شروع ہوتا تھا تو ان سے بات کی جا رہی ہے. اور وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی سمجھ اور اس علاقے میں جو دن کے بارے میں لوگوں کا تصور اور مانا جاتا تھا اس کے مطابق بات ہے. تو اسی روشنی میں جب تک آپ نہ دیکھیں گے الجھاؤ کا شکار رہنا ہے تو رہیے, آپ کی مرضی ہے, لیکن حقائق کی طرف لوٹنا دانشمندی ہے. پروفیسر صاحب جاری رکھیے آپ. سوال نمبر 2 صابر علی نے جو مائک لکونا کے ساتھ ڈیبیٹ کیا تھا اس نے یہ آبجیکشنز کو اٹھایا تھا کہ پہلا قرنتھیوں 15 کے 44 میں لکھا ہے کہ ایک جسمانی انسان مرتا ہے اور روحانی انسان جی اٹھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح مطلب جسمانی طریقے سے مرے تھے اور صرف روح میں جی اٹھے تھے, وہ جسم میں نہیں جی اٹھے تھے. اب اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ پولس گریک کا 2 لفظ استعمال کرتے ہیں اور ایک لفظ ہے گریک میں اسے کہتے ہیں سما سکھی کون, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جسمانی انسان یعنی ایک جو گنہگار انسان ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا, اپنے من مرضی وہ جیتا ہے اور وہ انسان مرے گا. لیکن جو دوسرا لفظ پولس استعمال کرتے ہیں وہ ہے نیومٹیکوس. اینڈ نیومٹیکوس کا مطلب کیا ہے کہ ایک روحانی انسان جو ہم اور آپ ہیں, ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے, ہمارے پاس جسم ہے لیکن ہم روحانی بشر ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت مسیح میں یقین کرتے ہیں اور ہم اور آپ جو مریں گے تو ہم اپنے جسم کے ساتھ جی اٹھیں گے. تو پولس سمپلی یہ کہتے ہیں کہ ایک گنہگار انسان کے پاس بھی جسم ہے لیکن اسے گنہگار اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتا ہے. لیکن ایک روحانی انسان ہم اور آپ
हम जो रूहानी है हमारे पास भी जिस्म है, और हम जो मरकर जी उठेंगे हमारे पास जिस्म रहेगा। मोरेबर जब आप आगे पढ़ेंगे तो लूक 24 का 34 से लेकर 40 में लिखा है, जब हजरत मसीह अपने हवारियों के ऊपर जाहिर हुए तो हवारी लोग डर गए थे, और हजरत मसीह ने कहा कि आओ और मुझे देखो। रूह को यानी भूत को, प्रेत को जिस्म और हड्डी नहीं होती है, जैसे मुझ में तुम देखते हो। और फिर आपको मालूम है कि यूहन्ना 20 का 28 से लेकर 29 में हजरत मसीह ने खास तौर से थोमा से कहा कि ए थोमा, आ और मेरे इस पंजे में उंगली डाल के देख। और लिखा है कि थोमा उनके पैरों पर गिर पड़ा। तो यहां पर देखते हैं कि नंबर 1 पौलुस कह रहे हैं कि एक गुनहगार इंसान जो जिस्मानी है मरेगा, लेकिन एक रूहानी इंसान जिसके पास जिस्म है वो मरेगा, और सिर्फ वो लोग खुदा के साथ जी उठेंगे हजरत मसीह की बादशाहत में। नंबर 2, हजरत मसीह खुद जब जी उठते हैं तो कहते हैं कि आओ और मुझ में देखो, मुझ में लहू, मुझ में गोश्त और हड्डी है, और रूहों में भूतों में नहीं होता है। नंबर 3, थॉमस ने हजरत मसीह को देखा और उनके पैरों पे गिर पड़ा, और तब उसने कहा कि ए मेरे खुदाबंद, ए मेरे खुदा। तो हजरत, हम कहेंगे कि कोई भी सवाल करे, चाहे वो शब्बीर हो या कोई भी हो, बेटर है कि आप सवाल करें, अच्छी बात है, लेकिन उस मौजू के ऊपर आप स्टडी करें कि ऑथर कहना क्या चाहते हैं। ऑथर क्या ये कहना चाहते हैं कि हजरत मसीह जी नहीं उठे, या आप पर्पसफुली लोगों को गुमराह करना चाहते हैं? बहुत सवाल शुक्रिया नंबर 3 जी, जारी रखिए, सवाल जारी नंबर रखिए। 3 जब मरकुस पढ़ेंगे 14 का 51 में लिखा है, तो वहां पर लिखा है कि जब हजरत मसीह गिरफ्तार हुए तो सारे शागिर्द भाग गए। और जब डिबेट हुआ था अहमद दीदाद का, जोश मिकडवल का, तो दीदाद ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था। उसने कहा था कि आप कहते हैं कि आप सब मसीही लोग की हमारे पास आंखों देखा गवाह है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि जब हजरत मसीह की गिरफ्तारी हुई तो सब शागिर्द भाग गए। लेकिन जब आप 14 का जस्ट एक आयत बाद में पढ़ेंगे, 52 आयत पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि एक शागिर्द हजरत मसीह के पीछे हो लिया। इसका मतलब सब लोग नहीं भागे, एक थे। नंबर 2, हजरत मसीह की जो मौत हुई थी वो दिन में हुई थी, वो कोई रात में नहीं हुई थी। और यूहन्ना 18 के 11 से लेकर 16 में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा नहीं, यूहन्ना शागिर्द, यूहन्ना आरिफ यीशु मसीह के पास, सलीब के पास खड़े थे। फिर आगे लिखा है, जब आप पढ़ेंगे, आपने कोट भी किया जकरिया 13 के 7 में, तो ये एक नबूवत थी जो पूरा होना था कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें बर्रा तितर बितर हो जाएंगी। और मसीह ने कहा था इसको कि ये मुझ में होना जरूरी है, इसलिए तुम सब भाग जाओगे, लेकिन जी उठने के बाद सबसे पहले मैं गलील में तुमसे मिलूंगा। फिर यूहन्ना 19 का 26 में लिखा है कि यीशु की मां सलीब के पास खड़ी थी, और यीशु ने अपने मां से बातें भी किया और शागिर्द से, और कहा कि ए औरत देख ये तेरा बेटा है, और उस शागिर्द यूहन्ना से कि ए शागिर्द देख ये तेरी मां है। तो हम देखते हैं कि नंबर 1, एक शागिर्द मसीह के पीछे हो लिया। नंबर 2, यूहन्ना वहीं सलीब के पास थे। नंबर 3, यीशु की मां उनके पास थे। नंबर 4, जब पहला कुरिन्थियों 15 के 3 से लेकर 8 में पढ़ेंगे तो लिखा है, पौलुस कहते हैं कि जब मसीह जी उठे तो 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए, 500 से ज्यादा लोगों को। और आज भी पौलुस कहते हैं कि लोग जिंदा हैं। इसका मतलब क्या है? जब पौलुस ये बात कोर्ट में कह रहे हैं तो जज जाके वेरीफाई कर सकता है, जज जाके पूछ सकता है कि यस, जो लोग जिंदा हैं उन्होंने देखा है। नंबर 6, जब पढ़ते हैं यूहन्ना 19 का 32 से लेकर 35 में, तो बहुत सारे सैनिकों ने यीशु को पहचाना और कहा कि सचमुच में ये खुदा का बेटा है, इसलिए वो जल्दी मर गया। फिर यूहन्ना 24 के 30 में लिखा है, और मत्ती 27 का 50 में, मरकुस 15 का 37 में, लूक 23 के 46 में, ये चारों सुसमाचार गवाही देते हैं कि यीशु ने अपना दम तोड़ दिया। अब मेरे समझ में नहीं आता है कि ये हजरात ये प्लेन टीचिंग कैसे भूल जाते हैं और ये साबित करना शुरू कर देते हैं कि हजरत मसीह मरे नहीं। शायद ये तमाम सवालों के पीछे इनका जो वजूहात है वो है सूरह निसा 4 के 157 और 158 में, जहां पर लिखा है कि ना तो उन्होंने उसको कत्ल किया और ना ही मारा, बल्कि खुदा ने उसको उठा लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं जनाब कि ये बात हजरत मसीह की जो मसलूबियत थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था,
یہ خدا نے پہلے سے منصوبے بنا رکھا تھا، اور آپ نے کوٹ کیا اور اپنے دوسرے صاحب نے کہ یسعیاہ 53 باب میں اس کا پورا ذکر ہے، اور اس لیے یوحنا نے جب مسیح کو دیکھا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے پرانے عہد نامے میں گناہوں سے معافی کے لیے 5 قسم کی قربانی تھی، اور وہ پانچوں قربانی یہ اشارہ کر رہی تھی کہ یہ سب سے بڑی ایک قربانی آنے والی ہے، اور اس لیے زبور 40:5 میں لکھا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا۔ اینڈ ہیبرو کا آتھر 10:5 سے لے کے 10 میں کوٹ کرتا ہے کہ مسیح جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے میرے لیے ایک جسم تیار کیا، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اے خدا تیری مرضی کو پورا کروں۔ تو حضرت مسیح ایک خدا کے برہ تھے، ان کا موت کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا۔ اس کے علاوہ خدا جی بہت مسیح جب شکریہ مردوں میں سے پروفیسر جی صاحب، اٹھے، یہاں پر جی آپ کی جو بات ہے اسی کو میں پھر جو قرآنک ورسز ہیں، آیات ہیں، لکھا ہے کلمہ مریم کے پیٹ میں ڈالا گیا اور وہ کلمہ مجسم ہوا، جو آپ نے آیات زبور اور عبرانیوں کے خاص سے میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، تو جی قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا ہے، اور اس کا مقصد آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بڑی قربانی۔ جناب والا، میں آپ سے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں جلدی سے۔ اعمال کی کتاب میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، وہاں پر لکھا ہے درخت پر لٹکایا گیا، تو وہ کہتے ہیں جی صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اعمال کی کتاب میں سے؟ اب اعمال کی کتاب میں جو کہا گیا ہے، خاص طور سے گلاتیوں میں بھی کہا گیا ہے، اور جہاں کہیں ڈیوٹرانومی استثنا 21 سے لے کے 23 کو کوٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ درخت استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ جو درخت پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہوگا، اور اس لیے جب کوئی آتھر نے اس کو کوٹ کیا ہے تو اس نے اس کو کوٹ کر کے کہا کہ وہ صلیب پر لٹکائے گئے، لیکن جہاں کہیں نئے عہد نامے میں انہوں نے اس کو کوٹ نہیں کیا ہے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ مصلوب ہوئے۔ تو فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں، رسولوں کے اعمال 5:30 میں یہاں پر لکھا ہے کہ جس کو تم نے پیڑ پر لٹکا دیا تھا خدا نے اس کو زندہ کیا۔ لیکن یہاں پر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آتھر کوٹ کرتا ہے استثنا اس کا 21:23 سے لے کے 21 میں، لیکن وہی جب پریرتوں کا کام آپ پڑھیں گے 2:23 میں لکھا ہے جس کو تم نے صلیب پر مار ڈالا خدا نے اس کو زندہ کیا ہے۔ تو یہاں پر آتھر صلیب کیوں کوٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ استثنا وہ کوٹ نہیں کرتے ہیں۔ پھر پریرتوں رسولوں کے اعمال 2:36 میں لکھا ہے کہ جس کو تم نے صلیب پر مار ڈالا اسے خدا نے زندہ کیا۔ یہاں پر درخت نہیں استعمال کیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ استثنا کوٹ نہیں کیا گیا ہے۔ پھر رسولوں کے اعمال 13:27 سے 29 میں لکھا ہے جس کو تم نے صلیب پر مار ڈالا اسے خدا نے زندہ کیا۔ تو جہاں کہیں استثنا 21 باب کوٹ کیا گیا ہے وہاں پہ درخت استعمال کیا گیا ہے، اور جہاں کہیں کوٹ نہیں کیا گیا ہے وہاں پر صلیب استعمال کیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیب جو تھا لکڑی کا بنتا تھا، تو وہ لکڑی درخت بھی ہے اور وہ لکڑی صلیب پر ہے، اس لیے دونوں آتھر یہ دونوں لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جی جناب، اس لیے میں بتا دوں اپنے ناظرین کو، اگر کوئی بھی اعمال کے 5ویں باب میں سے کہتا ہے جی صلیب نہیں دی گئی، تو یہ تشبیہات اور حوالہ جو پس منظر ہے، اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ استثنا کا حوالہ اگر استعمال ہوا ہے تو بات ایک ہی ہے، لکڑی درخت ہی سے لی جاتی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، جلدی سے ان سے کال لیتے ہیں، پھر ہم بات کو جاری رکھیں گے، اور میں پروفیسر صاحب سے پوچھوں گا کہ اس موت اور جی اٹھنے سے انسانوں کو کیا پیشکش کی گئی ہے۔ کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی، ہم آپ کو لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، آپ مختصر جو بھی بات کرنا چاہیں پلیز کیجیے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کا پروگرام سن کر بہت اچھا لگ رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا، اور میں اپنے مہمانوں کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو میں نے سیکھا آج، آپ کہہ رہے تھے جب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو مدرسے میں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے، اور پھر جو ہمارے کالر تھے انہوں نے کہا کہ مسلمان حضرات وہ کیسے سمجھتے ہیں، وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں بھی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اور ادھر ہی رہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں محترم میری درخواست ہوگی کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بات کہہ دیجئے جلدی سے پلیز، وقت ہمارے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک ہم اپنی تعلیم کو اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کتاب ہماری کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ
99% मुसलमान जो है वो तो कुरान को पढ़ते ही अरबी में, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हमारी तालीम क्या है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, माजरत चाहूँगा वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि लोग अपनी किताबों को तर्जमे के साथ पढ़ा करें, ये बात करना चाहते हैं आप? हाँ जी, अपनी किताबों का अपने तर्जमे के साथ पढ़ें, लेकिन उधर असल प्रॉब्लम ये है कि उनका तर्जमा भी हजारों ज़बानों मुख्तलिफ अकीदे के लोगों से है, उनको आपस में कोई मुशाबत नहीं है, वो सीख नहीं सकते, किसी तरीके से भी नहीं सीख सकते। तो क्या कहना चाहेंगे आप फिर? इसका हल क्या हो, क्या करें वो ये बता दीजिए जल्दी से। आप कहना चाहते हैं, क्या उनको मशवरा देंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि खुदा का कलाम पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, जो ला तब्दील है वो उनकी ज़बान में है, ताकि हम सीख सके खुदा के कलाम को। बहुत शुक्रिया मोहतरम, कोई और बात करना चाहेंगे? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब 2 मिनट हैं आपके पास, आप ये बता दीजिए कि इस कुर्बानी जो मसीह की मौत और जी उठना है, इंसानों को क्या पेशकश की गई है इसके वसीला से? 2 मिनट है प्रोफेसर साहब, प्लीज बता दीजिए। जी, खास तौर से 5 चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1, पुराने अहदनामे में जब कुर्बानी होती थी तो लोगों को गुनाहों की माफ़ी वक्तन फ़वक्तन मिलती थी, लेकिन मसीह में हमेशा के लिए, जैसे इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि हमेशा के लिए मुकम्मल करता है। नंबर 2 कि इसी कुर्बानी से हमें निजात मिलती है जो हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। नंबर 3 इसी से हमें शैतान पर फतह मिलेगा जो आज तक शैतान हम पे गलबा करता रहा। नंबर 4 इसके जरिए हमें वो तमाम बरकतें मिलेगी, क्योंकि मसीह कहते हैं कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरना मुझसे बड़े बड़े। इसी के जरिए हम खुदा के पास आते हैं और आसमान के उस रूहानी और जिस्मानी तमाम बरकतें हमारे लिए खोली जाती हैं। और शैतान जानता है, इसीलिए हमें और बहुत सारे लोगों को गुमराह करना चाहता है कि हम मसीह की मसलूबियत पर यकीन ना करें, क्योंकि इसी के जरिए वो हराया गया है, इसी के जरिए वो पस्त हुआ है, और अगर कोई मान ले तो उस पर शैतान का कोई दबदबा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि हजरत मसीह की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये खुदा का वेल प्लान है। उसी के जरिए हमें जिंदगी मिलती है, उसी मौत के जरिए हमें माफ़ी मिलती है, उसी मौत के जरिए शैतान पे गलबा हासिल होता है, उसी मौत के जरिए हमें वो तमाम बरकतें मिलती है जो तमाम अंबिया कराम को मिला था। बहुत शुक्रिया। पास्टर प्रवेश साहब, आप कोई बात कहना चाहें जल्दी से, मुख्तसर? बताए सारे एतराज़ात का जवाब दिया। मैं ये कहूंगा कि यीशु मसीह, हजूर मसीह ने कहा जब अमाउस की राह पे कहा, आए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? आज भी मसीहा के ये अल्फाज मेरे लिए, आपके लिए, सारे सामाईन के लिए हैं कि हम नबियों की बातों का यकीन करें, पाक कलाम की बातों का यकीन करें, और हम एतकाद लाएं मसीह की मौत और कुर्बानी जो है वो निजात की राह है। और आज सिर्फ इसी सबब से निजात मिल सकती है कि उस निजात दहिंदा पर ईमान लाकर उसकी जी उठने वाली कुव्वत में आज हम बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असगर अली साहब, मोहतरम पास्टर प्रवेश साहब। कब्र खाली है। यीशु मसीह मौत पर फतह पाकर, शैतान पर फतह पाकर और बदी की कुव्वतों को शिकस्त देकर जी उठा है, और आज वो अपने बाजू फैलाए हुए कह रहा है, मौत से छुटकारा पाना है मेरे पास आ, हमेशा की जिंदगी पानी है मेरे पास आ, गुनाहों की माफी पानी है मेरे पास आ, कब्र तेरी मंजिल नहीं, जिंदगी तेरी मंजिल है, लेकिन शर्त यीशु मसीह की सलीबी मौत को कबूल करना है। फैसला आपका है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहता हूं, आपका मेजबान दानियाल।